حورین نام آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت سارے لوگ اس نام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ نام رکھنا درست ہے۔ تو آج میں اس نام کی ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نام رکھنا کیوں درست نہیں ہے۔ اصل میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی نام رکھتے ہیں تو اس کو انٹرنیٹ پر تلاش کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر ہمیں جو بھی معنی لکھا ہوا ملتا ہے تو ہم اس معنی کو لے لیتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس نام کا یہی معنی ہے۔ مثال کے طور پر حورین کو جب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا ملے گا کہ بڑی آنکھوں والی، پیاری آنکھوں والی خوبصورت لڑکی، یہ اس کا معنی وہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس نام کا معنی بالکل نہیں ہے۔ آپ تحقیق کریں، آپ درست معنی تلاش کریں، کسی عالم سے پوچھیں، یا اگر انٹرنیٹ پر تلاش کرتے ہیں تو اس جگہ پر جا کر تلاش کریں جہاں پر ناموں کے درست معنی لکھے ہوتے ہیں۔ اب حورین کا کیا معنی ہے؟ تو قرآن کریم میں حور کا لفظ جنتی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہت ساری جنتی عورتیں ہو تو ان کو حور کہتے ہیں، یعنی حور جو لفظ ہیں یہ جمع ہے۔ حور بہت ساری جنتی عورتیں، اور اس کا مفرد آتا ہے حورا، یعنی اگر ایک جنتی عورت ہو تو اس کو حورا کہتے ہیں، اور اگر بہت ساری جنتی عورتیں ہوں تو ان کو حور کہتے ہیں۔ حور جمع ہے۔ البتہ اردو کے لحاظ سے اگر ہم اس کو لے لیں کہ اردو کے لحاظ سے حور مفرد بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر بھی حورین کا مطلب ہوگا کہ دو حوریں۔ اب آپ کسی لڑکی کا نام رکھتے ہیں، وہ ایک لڑکی ہے اور آپ نے نام رکھ دیا دو حوریں، تو یہ نام درست نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور صحابیات ہیں، یا اور عربی نام جن کے معانی درست ہیں وہ نام رکھیں۔ اس طرح کے نام کہ آپ نے انٹرنیٹ پر اس کا معنی دیکھ لیا اور پھر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس نام کا یہ معنی ہے، بعد میں پھر پریشانی ہوتی ہے۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر ہم لوگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ اس نام کا معنی درست نہیں ہے۔ تو حورین نام رکھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے درست اس کا معنی نہیں بنتا۔